بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشترکہ خاندانی کاروبار کے معاملات اور ان کی بصیرتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کاروبار کی کامیابی کو برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے یہاں اقدامات کی ایک تفصیلی فہرست ہے۔ یہ خاندانی کاروبار کی پائیداری کے بارے میں ہے۔ براہ کرم اس پر غور کریں اور اپنے حالات کے مطابق اس میں ترمیم کریں۔ اسکرین شاٹس لینے کے لیے تمام چیک لسٹ پوائنٹس میں سلائیڈ پر دیے گئے ہیں، مگر یہ انگریزی میں ہے جبکہ ان کا ترجمہ اس ویڈیو میں درج ہے۔ یہاں چیک لسٹ کے ذریعے 12 زمرے ہیں، جن میں سے ہر ایک کو چیک کرنے کے لیے 3 پوائنٹس ہیں: حکمرانی اور قیادت، اسٹریٹجک پلاننگ اور ویژن، مالی انتظام، آپریشن اور عمل کی کارکردگی، ٹیلنٹ مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ، مواصلات اور تعاون، صارفین سے رابطہ کاری کا انتظام، مارکیٹنگ اور برانڈنگ، جدت اور موافقت، رسک مینجمنٹ اور جانشینی کی منصوبہ بندی، پیشہ ورانہ مشیران اور نیٹ ورکس کا قیام، کام کی زندگی کا انضمام اور خاندانی بہبود یعنی ورک لائف بیلنس کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی ہے، اور ہر ایک پر ہم نے 3 اشارات میسر کیے ہوئے ہیں۔ حکمرانی اور قیادت یعنی گورننس کے حوالے سے اب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک واضح حکمرانی کا ڈھانچہ قائم کریں جو فیصلہ سازی کے عمل، کردار اور ذمہ داریوں کا خاکہ پیش کرے۔ ہموار منتقلی اور تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے قیادت کے کردار اور جانشین کے منصوبوں کی وضاحت کریں۔ کاروبار کے اندر خاندان کے افراد کے رویے کی رہنمائی کے لیے ضابطۂ اخلاق یا خاندانی آئین تیار کریں۔ اسٹریٹجک پلاننگ اور ویژن یعنی حکمت عملی کے متعلقہ عناصر پر غور کریں۔ ایک اسٹریٹجک منصوبہ بنائیں جو کاروبار کے طویل مدتی ویژن، اہداف اور کلیدی حکمت عملیوں کی وضاحت کرے۔ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات اور مواقع کے مطابق ڈھالنے کے لیے اسٹریٹجک پلان کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اپڈیٹ کریں۔ کاروباری حکمت عملی اور خاندان کی اقدار اور خواہشات کے درمیان مطابقت اور ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، مالی انتظام، بجٹ سازی، نقد بھاؤ یعنی کیش فلو کا انتظام اور مالیاتی رپورٹنگ سمیت صحیح مالیاتی طریقوں کو نافذ کریں۔ مالیاتی کارکردگی کی نگرانی اور اہداف کی طرف پیش رفت کو ٹریک کرنے کے لیے کلیدی کارکردگی کے اشارے، جنہیں انگریزی میں KPI یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کہتے ہیں، ان کو متعین کریں۔ ترقی کی حمایت اور سرمایہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالیاتی حکمت عملی تیار کریں۔ نمبر 4، آپریشنز اور عمل کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے آپریشنل عمل کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مصنوعات یا خدمات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوالٹی کنٹرول کے اقدامات اور معیارات کو نافذ کریں۔ آپریشنز کو ہموار کرنے اور مسابقت کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کو نافذ کریں۔ نمبر 5، ٹیلنٹ مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ، اعلیٰ ٹیلنٹ کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے مؤثر بھرتی اور انتخاب کے عمل کو نافذ کریں۔ خاندانی اور غیر خاندانی ملازمین کے لیے جاری تربیت اور ترقی کے مواقع فراہم کریں۔ ایک ایسا کلچر بنائیں جو ٹیم ورک، جدت طرازی اور مسلسل سیکھنے کو فروغ دے۔ مواصلات اور تعاون یعنی کمیونیکیشن اور کوآپریشن، خاندان کے ارکان اور ملازمین کے درمیان کھلے اور شفاف رابطے کو فروغ دیں۔ کاروباری معاملات پر بات کرنے اور خدشات کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ فیملی میٹنگز اور فورمز کا قائم کریں۔ مختلف محکموں اور نسلوں کے درمیان تعاون اور علم کے اشتراک کی حوصلہ افزائی کریں۔ صارفین سے رابطہ کاری کا انتظام، گاہک کی ضروریات کو سمجھ کر اور قدر کی فراہمی کے ذریعے گاہک پر مبنی نقطہ نظر تیار کریں۔ بصیرت اور حقائق جمع کرنے اور مصنوعات یا خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کسٹمر فیڈ بیک میکانزم کو نافذ کریں۔ ذاتی نوعیت کی اور توجہ دینے والی خدمات کے ذریعے مضبوط کسٹمر تعلقات کو استوار کریں۔ مارکیٹنگ اور برانڈنگ، اہداف کے مطابق منڈیوں تک پہنچنے اور کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے ایک واضح مارکیٹنگ کی حکمت عملی تیار کریں۔ شناخت بنانے کے لیے برانڈنگ کی کوششوں میں سرمایہ کاری کریں اور ایک مضبوط اور قابل شناخت برانڈ بنائیں۔ صارفین کی رسائی کو بڑھانے اور ان کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھائیں۔
جدت اور موافقت: کاروبار کے اندر جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کی ثقافت کو فروغ دیں، تجربات کی حوصلہ افزائی کریں اور نئی ٹیکنالوجیز یا رجحانات کو اپنائیں جو ترقی کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ صنعت کی پیش رفت پر اپڈیٹ رہیں اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کی توقع کریں۔ رسک مینجمنٹ اور جانشینی کی منصوبہ بندی: ممکنہ خطرات کی نشاندہی کریں اور ان کا اندازہ لگائیں اور خطرے کو کم کرنے کی حکمت عملی تیار کریں۔ کاروبار اور خاندانی اثاثوں کی حفاظت کے لیے مناسب تکافل کوریج کو حاصل کریں۔ قیادت اور ملکیت کی مطابقانہ منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے جانشینی کا ایک جامع منصوبہ بنائیں۔ پیشہ ورانہ مشیر اور نیٹ ورکس: خصوصی مہارت فراہم کرنے کے لیے پیشہ ور مشیروں جیسے وکلاء، اکاؤنٹنٹس اور کنسلٹنٹ اور شرعی ایڈوائزر کو شامل کریں۔ علم کے اشتراک اور بینچ مارکنگ کے لیے صنعت کی انجمنوں، ہم مرتبہ گروپس اور نیٹ ورکس کے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ مشیروں کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق تعلقات کو ایڈجسٹ کریں۔ معاشی، خاندانی اور معاشرتی زندگی میں توازن پیدا کرنے اور خاندانی بہبود کی کوشش کریں۔ خاندان کے ارکان اور ملازمین کے درمیان کام کی زندگی کے توازن اور فلاح و بہبود کو فروغ دیں۔ ایسی پالیسیاں اور طرز عمل بنائیں جو کام کرنے کے لچکدار انتظامات اور خاندانی وقت کی حمایت کریں۔ کھلے مکالمے کی حوصلہ افزائی کریں اور خاندانی کاروبار چلانے کے منفرد چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے وسائل فراہم کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ چیک لسٹ ایک عام گائیڈ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اپنے حالات، صنعت اور سائز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے اور آپ اسے باقاعدگی سے تبدیلی کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔ براہ کرم یوٹیوب پر ویڈیوز کے لیے جو فیملی بزنس کے حوالے سے ہیں بشیر جمعہ کو تلاش کریں۔ شکریہ۔